السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پارٹ 1 میں بتایا تھا، جو ہم لے کر کے چلے تھے کلمے کا موضوع، اس کلمے کے موضوع کے پارٹ 1 میں ہم نے آپ کا کافی وقت لیا، اور اس پارٹ 2 میں ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، سیدھے اپنے موضوع پر آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اسی کے ساتھ میں سیدھے آپ کا کم وقت لیتے ہوئے موضوع پر آتا ہوں۔ سیرت فخر العارفین میں صفحہ نمبر 113 پر دادا حضور مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی آیت درج فرماتے ہیں، اور اس میں ذکر کا مسئلہ فرماتے ہیں۔ تو قرآن میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرن کثیرا، اے ایمان والوں اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ اب غور کرو، نماز، روزہ اور تمام فرائض کے لیے اللہ جل شانہ نے حد اور وقت مقرر فرمایا ہے، مگر ذکر کے لیے کسی حد اور وقت کو مقرر نہیں فرمایا، بس ذکر کثیر کا ارشاد ہوا ہے۔ تو یہاں سے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جسے نماز فرض ہے اس کا ایک وقت ہے، وہ ہر وقت نہیں پڑھی جا سکتی، اور جو تمام فرائض ہیں اس کا بھی ایک وقت ہے، ایک حد ہے، لیکن ذکر کا جو حکم دیا ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے۔ یہ بے حد ہے کہ بے حد کرو، اللہ کا ذکر بے حد کرو، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا، نہ ہی کہ کوئی حد مقرر کی، بے حد کرو۔ آگے سورہ مزمل سے دادا حضور فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے نام کو باکمال محویت یاد کرو۔ یہ سورہ مزمل سے دادا حضور فرماتے ہیں۔ یہ تو ذکر کی تعریف ہوئی، اب اس پر کثیر کا اطلاق اسی وقت ہوگا جبکہ کوئی سانس ذکر اور یاد الہی سے خالی نہ جائے۔ دادا حضور فرماتے ہیں کہ اس قرآن کی آیت کے مفہوم میں، اس کے ترجمے میں، کہ اس ذکر کا جو مسئلہ ہے اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ہماری ایک سانس بھی جو ہے وہ یاد الہی سے خالی نہ جائے، یعنی کہ اگر ہم سانس لیں تو اس سانس کے ساتھ بھی اللہ کا نام ہو، جتنی سانس لیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ ایک گھنٹے میں تقریباً 1000 سانس ہوتی ہیں، ایک گھنٹے میں تقریباً 1000 سانس ہوتی ہیں۔ انسان معمولی طور پر ہر گھنٹے میں 1000 بار سانس لیتا ہے، 24 گھنٹے میں تقریباً 24000 بار سانس لیتا ہے۔ اب اسی پر ہی ذکر کثیر کرے، یعنی کہ ایک گھنٹے میں جو وہ 1000 سانس لیتا ہے تو 24 گھنٹے میں 24000 بار اس نے سانس لی، تو 24 ہر گھنٹے کے اندر 1000 بار اللہ کو یاد کرے، اللہ کا نام لے، اور 24 گھنٹے میں 24000 بار۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں اس وقت صحیح ہوگا، یعنی کہ اس وقت ہی اس کا ترجمہ، اس آیت کا ترجمہ اسی وقت صحیح ہوگا کہ جب ہم 24 گھنٹے میں 24000 بار نام لیں گے، جبکہ ہر سانس ذکر کے ساتھ جاری ہو، کوئی سانس بھی ذکر سے خالی نہ جائے، اور یہ اس لیے کہ ظرف میں جب تک کہ ظرف کی جگہ باقی ہے اس وقت تک یہ نہیں کہیں گے کہ ظرف پورا ہو گیا۔ ظرف سے مطلب ہے کہ اب عام طور اس کو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، جو صوفیہ سے تعلق رکھتے ہیں یا جو ان کی صحبت میں رہتے ہیں وہ سمجھ پائیں گے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظرف لگائی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ایک ظرف ہوتی ہے جو کہ ہم سانس کے ساتھ لیتے ہیں، سانس کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ باقاعدہ ہمارے یہاں سکھایا جاتا ہے، صوفیہ کرام کے اندر صوفیہ کرام سمجھاتے ہیں۔
تو اس میں جو ظرف ہوتی ہے وہ ظرف لگائی جاتی ہے، تو ایک ظرف سے دوسری ظرف کے بیچ میں بھی کوئی وہ نہیں آنا چاہیے، وہ فرق نہیں آنا چاہیے، کوئی وقت نہیں گزرنا چاہیے۔ اب اس کے لیے یہ خالی وقت کیسے نہیں جائے گا اس کا بھی آگے فرمایا گیا ہے۔ اور پانی، اتنا پانی بھر دیں، جب کسی برتن میں اتنا پانی بھر دیا جائے کہ لبالب آ جائے اور پانی کی گنجائش نہ رہے، تب اس پانی کو کثیر کا اطلاق صحیح ہوگا۔ جیسے کہ ہم کسی برتن میں پانی بھر دیں، اتنا بھر دیں کہ اب اس میں ایک بوند پانی کی بھی گنجائش نہ رہے، تب اسے ہم کثیر کی مثال دے سکتے ہیں، ذکر کثیر، کہ اب یہ ذکر کثیر کے مسئلے پر آ چکا ہے، اس کے برابری پر آ چکا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ برتن میں پانی الگ چیز ہے اور شریر کی اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ تو اب اس کی مراد ہے، کیونکہ حلقہ ذکر جو ہوتا ہے وہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اور دل پر جو ضرب سے جو چوٹ دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ جو چوٹ دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ جب ہم نے اپنی دھڑکنوں میں کسی چیز کو رواں کر لیا، تو رواں کرنے کے بعد دھڑکنیں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر جو ہماری خون کی جو دھڑکنیں ہیں، جو دھڑکتی ہیں، دیکھا ہوگا اکثر ہم ہاتھ چھو کر کے ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ بھائی نبض کیسی چل رہی ہے، تو نبض کوئی تیرنے والی چیز تھوڑی ہے، وہ بھڑکتی ہے، وہ دھڑکتی ہے دل کی طرح۔ اس کی دھڑکن سے وہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ مطلب ہمارا دل کیسا ہے، دماغ کیسا ہے۔ تو جس طریقے سے ہمارا دل دھڑکتا ہے اسی طریقے سے ہماری یہ بھی دھڑکتی ہیں۔ اور اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے ہاتھ پیر بھی پھڑکنے لگتے ہیں، دھڑکنے لگتے ہیں، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ دھڑکن ہمارے پورے شریر کے اندر ہے، کیونکہ ہمارے پورے جسم کے اندر، ہمارے پورے شریر کے اندر جس طریقے سے نسیں ہیں اسی طریقے سے ہمارے پورے جسم کے اندر جو ہے وہ روح ہے، اور روح خود ایک نور ہے۔ اب جب ہمارے جسم کے اندر روح ہے تو وہ روح کی حرکت ہے، تو ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح کی بھی حرکت رہتی ہے۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور اس کو صحیح طریقے سے کریں گے، جب کلمے کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے، جب اس کی ضرب لگائیں گے دل سے، تو جو اس کی جو چوٹ ہمارے دل پر آئے گی، ہمارے سینے پر آئے گی، پھر وہ ہمارے روح تک جائے گی، اس سے ہماری دھڑکنوں کی روانگی شروع ہوگی، دل کی دھڑکنوں کی روانگی شروع ہوگی، روح کی روانگی حرکت پیدا ہوگی، ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کی حرکت پیدا ہوگی، دماغ کے اندر حرکت پیدا ہوگی، یہ سب چیزیں پیدا ہو جائیں گی، یہ سب ذکر کرنے لگیں گی۔ تو اس کا ہی آپ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، پانی سے مثال دی ہے۔ تو جس طریقے سے پانی برتن کے اندر بھر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے آپ ذکر کو اپنے شریر کے اندر بھر دو، لبالب، کوئی گنجائش نہیں۔ ہر جب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا سے لے کے الا اللہ تک کوئی خالی نہ رہے۔ یہ مسئلہ اس میں دادا حضور سمجھا رہے ہیں۔ آگے دادا حضور فرماتے ہیں، ساسن پاس اور ذکر قلبی جاری رہے۔ ساسن پاس اور ذکر قلبی بہت سے لوگ نہیں جانتے کیا ہوتی ہے، جو صوفیہ اکرام کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو لوگ صوفیہ اکرام کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں کہ ساسن پاس اور ذکر قلبی کیا ہے۔ تو ذکر پاسن پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اب ہم نے جب تک ہوش میں رہے، جب تک جاگتے رہے، تب تک تو ہم اللہ کا ذکر زبان سے کرتے رہے، لیکن جب ہم سو جائیں گے تو 24 گھنٹے ذکر کیا حکم ہے، لیکن اب ہم جب سو گئے 8 گھنٹے کے لیے، 6 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، تب ذکر کون کرے گا؟ پھر تو وہ ٹائم خراب ہو جائے گا نا۔ تو اس کے لیے صوفیہ اکرام نے کیا بنایا؟ پاس ان فاس۔ پاس ان فاس کیا ہے کہ اس سے وہ ہم اپنے دماغ کے تصور سے اور دل کی دھڑکنوں سے اور اپنی سانسوں سے ایک ذکر کرتے ہیں جس میں آواز کا استعمال نہیں کیا جاتا، صرف ہم اپنے دل کی حرکت، سانس کی حرکت اور دماغ کی حرکت اور روح کی حرکت سے اس کو اور اپنے تصور سے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ اس کا اثر یہ آتا ہے کہ جب اس میں بندہ اللہ کے
قرب میں آنے لگتا ہے، اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے اس کو پڑھتے پڑھتے، اور اس پر بزرگان دین کی نظر کرم ہونے لگتی ہے، تو وہ اس مقام پر آ جاتا ہے کہ اس قدر اس کا پاسن پاس، اس قدر اس کا ذکر جاری ہو جاتا ہے، اس قدر وہ کلمے کو ورد میں لینے لگتا ہے کہ سونے کے بعد بھی اس کا جو دل ہے وہ جاری رہتا ہے، اس کی جو روح ہے، اس کی جو سانسیں ہیں وہ جاری رہتی ہیں، اور اس کی دل کی دھڑکنوں سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ اگر آپ کسی زیادہ اچھے ذکر والے کے ساتھ میں لیٹیں گے تو آپ کو اس چیز کا احساس بھی ہو جائے گا، آپ کو وہ دھڑکنیں محسوس بھی ہو جائیں گی۔ باقی جو کم ہیں ان کا بھی ذکر چالو رہتا ہے، جو لوگ اس میں ماہر ہیں، جن کو ایک وقت ہو گیا اس کو کرتے ہوئے اور ان پر اللہ کا کرم ہو گیا ہے، پنجتن پاک کا نظر عنایت ہو گئی ہے، ہمارے بزرگان دین کا نظر کرم ہو گیا ہے، تو ان کا یہ چیز جاری رہتی ہے۔ اس کے بعد ذکر قلبی سے، مطلب جو زبان سے ذکر ہوتا ہے آواز کے ساتھ، اس ذکر سے تو مکمل ہم جاگتے میں کرتے رہتے ہیں، اور اس سے ہم کر سکتے ہیں، کام کرتے میں بھی کر سکتے ہیں، دنیاوی سسٹم میں بھی کر سکتے ہیں، اور جہاں پہ ہم بول کے نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم پاسن پاس کے ذریعے اس کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اسی کے بارے میں سمجھایا ہے، اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ ذکر قلبی جاری رہتا ہے۔ پس حضرت صوفیہ اکرام کا ذکر قلبی اس آیت کریمہ کے مطابق ہے، یعنی کہ جو صوفیہ اکرام 1400 سال سے ذکر کرتے چلے آئے ہیں، کلمہ جس طریقے سے پڑھتے چلے آئے ہیں، اور کلمے کی روحانیت کو حاصل کرتے چلے آئے ہیں، اور کلمے کے رازوں کو سمجھتے چلے آئے ہیں، تو وہ کلمے کے رازوں کو بھی سمجھتے گئے، کلمے کی روحانیت کو بھی حاصل کرتے گئے، اور عبادت بھی کرتے گئے، سارے کام انہوں نے ایک ساتھ کر لیے، لیکن کہے کس سے؟ اس کا جو ذریعہ بنا وہ کیا بنا؟ حلقہ ذکر، حلقہ ذکر کے ذریعے انہوں نے اس چیز کو حاصل کیا، اور اس میں جو انہوں نے پڑھائی کی، وہ پڑھائی کی انہوں نے کائے کی کلمے کی، تو اس میں سب سے زیادہ استعمال کیا وہ شروعات کے جو کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے آخر میں محمد رسول اللہ۔ تو یہ تو ہو گیا۔ اب ذکر کثیر سے، قرآن کی آیتوں سے ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، دادا حضور نے جو ہماری ہدایت کے لیے چھوڑا، ذکر جو ظاہری علم میں جو ہماری کتابیں چھوڑی، اس سے جو ہم نے سمجھا اور جو آپ کو سمجھانے کی کوشش کی وہ یہ ہے۔ تو اب اس سے معلوم یہ پڑا کہ جو قرآن میں جو ذکر 24 گھنٹے کا جو ذکر اللہ نے جو کہا ہے وہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ وہ کلمہ ہی ہے۔ اسی لیے 1400 سال سے آج تک صوفیہ اکرام کلمے پر ہی محنت کرتے چلے آئے، اور اس پر پورے توجہ کرتے چلے آئے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کلمے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ مرید ہیں وہ اپنے پیر کامل سے کلمے کو سمجھیں، جو لوگ مرید نہیں ہیں وہ کہیں سے مرید ہوں، پیر کامل کو تلاش کریں اور کلمے کو سمجھیں، کیونکہ کلمہ ہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول تک پہنچا سکتا ہے، اور ہمیں ایک ایمان کی موت دے سکتا ہے، جو ہمیں مسلمان سے مومن بنا سکتا ہے، اور نہیں تو آپ دنیا میں ہی پھنسے رہو گے، دنیا میں ہی سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث اور تمام فتنہ گر باتوں کے اندر الجھ جاؤ گے، اور منزل نہیں ملے گی بھائی۔ اگر منزل حاصل کرنا ہے تو کلمے کو حاصل کرنا پڑے گا، کلمے کے رازوں کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ کلمے کے راز میں ہی اللہ کا راز چھپا ہے، کلمے کے راز میں ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز چھپا ہوا ہے، اور تمام اللہ کے راز اسی کے اندر چھپے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ خود ہمارا بھی راز اسی کے اندر چھپا ہوا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کو جان لیں گے، اللہ کے بعد اللہ کے رسول کو جان لیں گے، تو پھر ہمیں خود کو بھی جاننا پڑے گا کہ ہم کیا ہیں، اور ہم یہاں کیوں آئے، اور ہمیں کرنا کیا ہے، اور ہماری منزل کیا ہے۔ اور جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہماری منزل کیا ہے تو اس تک پہنچنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں پتہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کے راز کیا ہیں،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کیا ہیں۔ اب ان رازوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کلمے کو سمجھنا پڑے گا، حلقۂ ذکر کو سمجھنا پڑے گا۔ تو اسی کے ساتھ آج کا یہ جو پارٹ 2 ہے کلمے کا، اس کو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور اب پارٹ 3 کے اندر اب آپ کو ڈائریکٹ کلمے کو ہی سمجھاؤں گا۔ جتنا میں سمجھا سکتا ہوں اتنا میں پارٹ 3 کے اندر آپ کو کلمہ ہی سمجھا دوں گا۔ انشاءاللہ میری کلمے کو سمجھانے کی پوری کوشش رہے گی۔ اور اسی کے ساتھ اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کو جو بھی کمی لگے اس کو آپ بتائیں، جو آپ کو صحیح لگے وہ آپ بتائیں۔ لائک کے ساتھ ساتھ کمنٹ بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اور بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں اور کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ کمنٹ میں بھیجیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم آپ کو کوشش کریں گے جو بھی آپ کا مسائل ہوگا۔ ایک صوفیت سے ہٹ کر اگر کوئی عالمت کا کوئی مسئلہ ہوگا تو ہمارے پاس ہمارے گروپ میں عالم بھی موجود ہیں، انشاءاللہ یہاں سے لے کے مصر تک کے عالم موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی جو بھی ہم سے ہو سکے گا آپ کو ہم کریں گے۔ ہمارے پاس بریلی کے عالم بھی موجود ہیں، خانگاہی عالم بھی موجود ہیں، مولائی عالم بھی موجود ہیں، انشاءاللہ جہاں سے بھی آپ کا مسئلہ حل ہو سکے گا ہم سے تو اس کو ہم حل کروائیں گے۔ تو اور یووا صوفی مشن کا مقصد کوئی فرقہ یا فتنہ نہیں، بلکہ امت محمدی کی خدمت اور ان کی غلط فہمیاں دور کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم بہت سی خدمات شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ دعا میں یاد رکھیں، ہمارے لیے دعا کریں، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔